पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने ख़ुद खोले और काफ़ी सारे हमारे ख़िलाफ़ खोले गए। आज का महाज पाकिस्तान के नाम, आज का महाज इमरान ख़ान के नाम, आज का महाज पाकिस्तानी फ़ौज के नाम, आज का महाज पाकिस्तानी अवाम के नाम। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख़ में वाकई एक बहुत स्याह आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं। Today is a dark day in the history of Pakistan. ये व्लॉग मैं कोशिश करूँगा हमारी, क्योंकि लोकली शायद पाकिस्तान तक ये व्लॉग ना पहुँचे, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन शुरू हो गए हैं, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह बंद होना शुरू हो गए हैं, और इंटरनेशनली भी बहुत तवज्जो है इमरान ख़ान साहब के अरेस्ट पे और उसके बाद जो हुआ है आज। तो ये व्लॉग आधा उर्दू और आधा अंग्रेज़ी में होगा। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। This vlog is going to be both in English and in Urdu. Please bear with me because I'm speaking to both audiences at home and abroad. So what happened today at roughly 2:30 in the afternoon Pakistan time, आज दोपहर 2:30 बजे तकरीबन पाकिस्तान में, Imran Khan was supposed to be at the Islamabad High Court giving his biometrics verification. Imran Khan साहब आज Islamabad High Court में थे when Rangers, which are a paramilitary force led by army officers, जब Rangers जो एक paramilitary force हैं जो फौजी चलाते हैं, broke in to the Islamabad High Court building, उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के Imran Khan को arrest किया. They arrested Imran Khan, they pepper sprayed him. According to his lawyer who was present in the room, they attacked him on his head, on his legs with a baton. They attacked his lawyer, they attacked his guard. 3 लोग थे उनके साथ, उनका वकील था, उनका गार्ड था, उन पे और इमरान खान साहब पे डंडे बरसाए गए। इमरान खान साहब को सर पे मारा गया और उनके ऊपर, उनके लॉयर्स के ऊपर और उनके गार्ड के ऊपर पेपर स्प्रे किया गया। What was this case about? ये केस किस लिए था? This was a summon triggered by a NAB court. NAB ने एक समन पेश किया था on the 1st of May, 1 मई पे, regarding a Al-Tahir case which involves corruption, financial mismanagement by Mr. Khan, allegedly by Mr. Khan and his wife. इनकी बेगम और इनके खिलाफ ये केस है प्रॉपर्टी का और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का। Now, should this have happened? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये पूरा जो हुआ है अरेस्ट, क्या ये लीगली साउंड था? Was this legally necessary? No. According to lawyers I've talked to, आज मैं इस व्लॉग के आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, फ़ौज में भी काम किया हुआ है, अब वकालत करते हैं, मोहसिन कमाल, वो हमें पूरा ब्रेक डाउन देंगे कि लीगली अब हुआ क्या है आज इनके साथ, इल्लीगली क्या हुआ है इनके साथ, और लीगली अब होना क्या है। At the end of this vlog is an interview with a leading Pakistani lawyer who's also done National Accountability Bureau cases, and he gives us a breakdown of the latest legally speaking. मगर पहले हम चलते हैं कि आज क्या हुआ है. First, let's talk about what really happened today. So, after he was arrested illegally by the Rangers, who are not supposed to enter the court or make any arrests in the court. रेंजर्स को इजाज़त नहीं है, खाली पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक खाली पुलिस कोर्ट के अंदर आके अरेस्ट कर सकती है। फिर भी रेंजर्स घुसे, हालांकि पुलिस ने दरवाजे बंद किए हुए थे, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के जब वो घुसे तो उस वक्त वो किस के ऑर्डर पे काम कर रहे थे? Who were the Rangers working for at this point? Clearly it wasn't the courts. So who were they responding to? Again, as a reminder, to reiterate, the Rangers are a paramilitary organization run by military officers. फिर से याद दिलाता चलूं कि Rangers को फौजी चलाते हैं. So, what happened next? By mid-afternoon, the Pakistan Tehreek-e-Insaf had issued, of course, several appeals to protest, to shut down Pakistan, but most importantly, there was a video of Imran Khan released, recorded before his arrest, which really triggered chaos across the country. The president of the party, Shah Mahmood Qureshi, also appealed. So, arrest के फौरन बाद PTI ने एक अपील चाहे की, शट डाउन पाकिस्तान, ये ट्वीट की गई। साथ साथ इमरान खान साहब का पुराना एक इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हुआ था
وہ پبلش کیا گیا کہ آپ کو اگر حقیقی آزادی چاہیے تو آپ سڑکوں پہ نکل آئیں, اور پھر شاہ محمود قریشی نے بھی اپیل کی کہ پرامن احتجاج اپنا رجسٹر کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا. میں آج آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا. کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جہاد کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تحفہ دیتا ہے آزادی کا. یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں. مگر پھر آسمان ٹوٹ گیا. Then all hell broke loose. By the mid-afternoon, late afternoon, the Corps Commander's residence, he's one of the 9 major military commanders in Pakistan. Lahore is one of the most privileged, most prestigious corps. The Corps Commander's residence was attacked. General headquarters was breached as well. The Frontier Corps headquarters in Peshawar there were protests outside there. The biggest road in Karachi, one of the world's largest cities, definitely the largest city in Pakistan, was blocked. We saw Quetta, Cant, a highly sensitive location, also seeing protests. We saw protests in Multan and Faisalabad, in fact, across the country. پہلی جو امیجز آئیں وہ لاہور سے آئیں, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جی ایچ کیو سے, پنڈی سے امیجز آئیں, بلکہ ایک ضعیف خاتون گیٹ کو توڑ رہی تھیں, کوشش کر رہی تھیں توڑنے کی. ایسی امیجز ہم نے پہلے نہیں دیکھیں. پشاور فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز بالا حصار فورٹ سے, کراچی کے شارع فیصل سے, کوئٹہ کینٹ, ملتان کینٹ, فیصل آباد, چھوٹے شہر, بڑے شہر, سب امیجز آنا شروع ہوئیں. آئی ایس آئی کا جو کیمپ ہے, حمزہ کیمپ راول پنڈی میں, ادھر فائرنگ ہوئی. ایون آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز, local headquarters in the city of Rawalpindi, the garrison town of Rawalpindi, was met by protests and pushed back with live fire. Images of women, images of young people, images of teenagers being arrested. Unseen in Pakistan's 75-year-old history. 1971, when the country broke up. 1976, 77, when the country was going through a democratic to martial law transition in 77. 2007, when Benazir Bhutto was killed. We haven't seen such images. 1971 میں جب ملک ٹوٹا, 1976-77 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف, بھٹو صاحب کا جو تختہ تھا وہ پلٹا گیا, 2007 میں جب بینظیر بھٹو شہید ہوئی, ہم نے یہ امیجز ابھی تک ایسی نہیں دیکھی. از آن دا برنک. پاکستان ہمیشہ کیوس میں ہوتا ہے, ایک عجیب سا ملک ہے جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ وی ہیونٹ سین دا ورلڈز 5th largest armies installations attacked this way. ہم نے ایسا فوج کے ساتھ ہوتے ہوئے, جو دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, ہم نے ایسے پہلے نہیں دیکھا. On the ground کیا ہو رہا ہے? What's happening in Pakistan on the streets, on the ground? Internet shutdown. It's happening across parts of the country. پورے ملک میں نہیں اس وقت انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن, مگر شاید ہو جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کراچی بات ہوئی تو کراچی میں تو چل رہا ہے, مگر باقی شہروں میں بات اس وقت کرنا مشکل ہے. Twitter and YouTube and Facebook are being targeted. Cell phone services are being suspended. Massive crowds are beginning to form outside the biggest street in Lahore, the country's second largest city. Lahore Mall pe ہزاروں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. There are already reports of firing in sensitive military areas.
लाहौर कैंट में फायरिंग वगैरह शुरू हो गई है. The Cambridge examinations, which are a mainstay of Pakistan's privileged upper and middle classes, Cambridge exams, O level, A level के, जो स्पेशली एलिट्स के बच्चे, पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को मिलते हैं, वो एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वो सस्पेंड हो गए हैं. The British Council has suspended all Cambridge exams. Now, the Prime Minister is not in the country, he's out. He was at the coronation of Charles III. शहबाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है, वो बादशाह चार्ल्स की जो सैरा रसाई है, जो भी कहते हैं उसे, उधर गए में. और द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज ऑल्सो नॉट इन द कंट्री. जो असली जो पाकिस्तान के लीडर हैं वो मुल्क में नहीं है. इट्स नॉट क्लियर who is calling the shots. Obviously, in the absence of the Prime Minister, it is his cabinet, which works in conjunction with the chairman of the Senate, or the president. There's a strange little formula there applicable to who is really running the country when the Prime Minister is technically not in the country. But as we know, Pakistan is really being run by the army these days, as we saw through the arrest of Imran Khan earlier today. And if the Chief of Army Staff, the Army's chain of command is much clearer. If the Chief of Army Staff is not in the country, then it's the center, it's the Chief of General Staff, General Ahmed, who is technically in charge of the army. वज़ीर आज़म के बाद तो वो पूरी एक कैबिनेट या सेनेट या कौन बनेगा करोड़पति टाइप एक फॉर्मूला है कि कौन चलाता है अगर वज़ीर आज़म नहीं होते. डेप्यूटी वज़ीर आज़म अक्सर चलाते हैं, मगर डेप्यूटी वज़ीर आज़म हमारा कोई है ही नहीं. अगर डेप्यूटी वज़ीर आज़म है उसका नाम शायद मरीम नवाज़ है, मगर वो टेक्निकली कुछ भी नहीं है. तो अनक्लियर है कि कौन इस वक्त हुकूमत में इंचार्ज है. मगर काफ़ी क्लियर है कि जब फौजी जो सरबराह हैं, जो एक्चुअली जब नहीं होते, तो उनके बाद जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, जो जनरल अहमद सईद हैं, वो इंचार्ज हैं. तो ही इज़ क्लियरली, इफ द CGS इज इन द कंट्री, presumably he is, then he is calling the shots on what is happening. And what is happening is quite tragic. So far, we are hearing of intermittent firing. हमें कहीं से reports आ रही हैं कि कहीं firing हुई है, कहीं नहीं हुई. We are also hearing reports of how the army is not responding. The gates are being opened, protesters are being allowed in. हमें रिपोर्टें आ रही हैं कि कहीं कुछ इंस्टॉलेशंस में फायरिंग नहीं हो रही, फौजियों ने गेट खोल दिए हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, पुश बैक नहीं कर रहे, जो लोग अलग अलग इंस्टॉलेशंस में जा रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं. If you didn't see this coming, then you really need to watch my vlog from yesterday. Even though it's in Urdu, its text is in English. अगर आपने थोड़ा सा समझना है इस सब का पस मंज़र कि फ़ौज पिछले 24 घंटों में क्या सोच रही थी, तो मेरा कल का व्लॉग देखें, मगर मैं उसको फिर से आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ. मैंने एक एक्सक्लूसिव व्लॉग किया. आई डिड एन एक्सक्लूसिव yesterday from ISI headquarters. ISI के एक सीनियर जनरल से मैंने बात की. I spoke to senior ISI general and one of the most senior generals in the military. And उन्होंने जो मुझे कहा वो उसका लुबे लुबाब ये है. It was quite clear that the army thinks that it is time to push back legally. Legally is the term used against Imran Khan. फौज ने बेसिकली लुबे लुबाब कल ISI के जनरल साहब का ये है कि अब हम लीगली मूव करेंगे इमरान खान के खिलाफ. There were also some other observations which make one wonder how the army is operating. कुछ और भी चीज़ें बोली जिनसे मुझे शक हुआ कि ये कैसे क्या इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही आज इन्होंने जो एक्शन किया है वो किया है. एक तो उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान का ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, इमरान खान का मोमेंटम ख़त्म हो रहा है, कि स्पीड ख़त्म हो रही है. इमरान खान जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये मन घड़त इल्ज़ामात इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास और कुछ करने को है नहीं. इनकी कॉल जो उन्होंने दी थी पिछले जुम्मे को, कोई नहीं आया इनकी कॉल पे और ये डेस्परेट हो गए हैं. ये फ़ौज का मौक़िफ़ है. द आर्मी थिंक्स दैट इमरान खान इज़ रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन, आउट ऑफ फ्यूल, ही इज़ लूजिंग मोमेंटम against in his political campaign. The army thinks he's made a lot of mistakes, and that's why he is pushing the envelope and creating a stir with false allegations against military officers. अब इस सब में
The army also thinks that Imran Khan has made a very serious tactical error by giving up 2 of Pakistan's provinces. फौज ये भी समझती है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की पंजाब और केपी का सूबा के असेंबली डिसॉल्व करके, एंड दैट बिकॉज ही डिडंट गेट हिज इलेक्शंस ही इज फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उन्हें अब इलेक्शन नहीं मिल रहे, वो अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए ये जो हरकतें वो बकौल फौज के वो कर रहे हैं. This sort of statement is unprecedented in detail from the ISI. अभी तक हाल में तो हमने कम से कम नहीं देखा कि फौज ने, ISI ने इतनी डिटेल्ड स्टेटमेंट एक सियासी इशू पे, एक स्पेसिफिक सियासी इशू पे, एक स्पेसिफिक सियासी लीडर पे दी हो. मगर सवाल बनता है कि क्या ये फौज की ऑब्जर्वेशन सही हैं? क्या फौज एक्चुअली एक्यूरेटली असेस कर रही है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया? क्योंकि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है तो आज क्या हो रहा है? अगर सपोर्ट ख़त्म हो गई है तो आज क्या हो रहा है? अगर इमरान खान मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहा है तो उसे लोग फिर क्यों बिलीव कर रहे हैं? दिस इज अनदर क्वेश्चन which makes one wonder that if Imran Khan has actually run out of oxygen, has run out of momentum, and is doing all of this, is crying wolf, so to say, as to quote the ISI, then why are there people on the streets today in the thousands? Why are they attacking military installations, even though Khan's party has asked them to register peaceful protests? Why is there so much anger against the military in particular? खास फौज के खिलाफ क्यों लोग खड़े हुए हैं? Clearly, it looks like this is a sporadic, decentralized civilian protest against the army. लग रहा है कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक्चुअल प्रोटेस्ट है अवाम की फौज के खिलाफ. हर एक के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ नहीं. पुलिस स्टेशन नहीं जलाए जा रहे, राइट? एफबीआर का हेडक्वार्टर नहीं जलाया जा रहा, कस्टम हाउस नहीं जलाया जा रहा, एयरपोर्ट पे अटैक नहीं हो रहा. Yes, there have been other government installations which have been attacked. Sure, the Radio Pakistan in Peshawar has been attacked. Yes, मैं मानता हूँ कि बाकी हुकूमत के इदारे भी अटैक कुछ हुए हैं. रेडियो पाकिस्तान पेशावर में अटैक हुआ है. But primarily, this is an anti-army movement and it seems to be very, very organic right now. इस वक्त ये एक फौज के खिलाफ एक मुहिम लग रही है और लग रहा है कि ये सियासी नहीं, ये वाकई एक अवामी मूवमेंट है. बच्चे, औरतें, ज़ईफ लोग खड़े हो गए हैं. Women, children, elder citizens are involved. So, the question is, what happened? What was the tipping point? सवाल बनता है कि पिछले 24, 48, 72 घंटों में क्या हुआ कि ये एक्शन हो गया है? हालांकि सीनियर लीडरशिप मुल्क में नहीं है, ये एक्शन क्यों हुआ है? According to my sources, the tipping point was reached after the naming and blaming of the DG, one of the senior generals in the army, one of the most senior generals in the ISI, Major General Faisal Nasir. मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो टिपिंग पॉइंट हुआ है, जो फोर्स जिसने फोर्स किया है फौज का हैंड, मेरी सोर्सेज के मुताबिक वो ये जो इल्ज़ाम तराशी हुई है जनरल आसिम फैसल नसीर साहब जो DGC हैं, उनके खिलाफ जब ये हुआ है तो इस पे चीफ को कुछ लोगों ने कन्विंस किया है कि अब वक्त आ गया है. The Chief of Army Staff was unconvinced till this allegation by Imran Khan, but certain members of the military have managed to convince him that this is now the time to strike and take firm action. The chief was floundering, but no more. He was wishy-washy, but not anymore. So, सुनने में आया था कि चीफ साहब जो हैं वो थोड़े से इस वक्त आधे तीतर आधे बटेर हैं, मगर क्योंकि ये लेगेसी का, इज्जत का, नाम का मामला है, विरासत का मामला है, तो कुछ लोगों ने कन्विंस किया कि आप क्या यही करते रहेंगे या कुछ एक्शन में आएंगे. तो
پہلے ISPR نے جو ریلیز کی اسٹیٹمنٹ وہ ہم سب کو پتا ہے, اور پھر ISI نے جو اسٹیٹمنٹ میرے ذریعے ریلیز کی کل, وہ ضرور دیکھیے گا, میرے پچھلے بلاگ میں ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ فوج کیا سوچ رہی تھی 11ویں گھنٹے تک. To figure out what the army was thinking right till the very end, right till the last minute, till the 11th hour, do check out the statement, which is in English, in my last publication, in my last vlog. Moving on, let's move to the critical bits. Latest, legally, کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب ابھی تک حراست میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ ریزرو کر لی ہے, محفوظ کر لی ہے. یہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا. یہ ایک نیب کا کیس ہے. نیب کا کیس عام کیس سے کیسے فرق ہوتا ہے, یہ ڈسکس کرنے کے لیے, اور کیا اس کیس میں شہزاد اکبر وعدہ معاف گواہ بنیں گے. شہزاد اکبر عمران خان صاحب کی پچھلی حکومت کا حصہ تھے. ان کو کام لگایا گیا تھا کہ باقیوں کے اوپر کیس بناؤ, مگر یہ خود ہی ایک کیس بن گئے. شہزاد اکبر صاحب ایک انٹرسٹنگ اسلام آباد کے آپریٹر ہیں. کچھ سال پہلے میں ان سے جب ملا تو میں اس وقت NBC نیوز کا ڈیپٹی بیورو چیف تھا, اور ہم ڈرونز پہ نیوز کر رہے تھے. امریکی ادارہ ہے, اور ہم اس لیے انٹرسٹڈ تھے ان سے بات کرنے میں کیونکہ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے امریکہ کے ڈرون کیمپین کے خلاف ISI کی مدد سے بہت لمبی ایک مہم چلائی تھی, اور انہوں نے انفیکٹ CIA کا جو اسٹیشن چیف ہے اس کا نام بھی آؤٹ کیا تھا, مدد کی تھی کم از کم اس کا نام آؤٹ کرنے میں. تو اسلام آباد کے سرکلز میں بہت سالوں سے شہزاد اکبر صاحب ISI کے ساتھ وابستگی کے ساتھ, شہزاد اکبر اور ISI کی وابستگی مشہور ہے. یہ کافی پرانے دوست ہیں ISI کے. The latest legally is a big question mark right now, but these are the latest figures and facts. Imran Khan is still under arrest. This is the Islamabad High Court has reserved its judgment. This is probably going to go upstairs to the Supreme Court. This is a NAB, a National Accountability Bureau case, which means it's not a regular civilian criminal court case. One of the critical factors in this case could be Shahzad Akbar, a former advisor, special advisor to the former Prime Minister Imran Khan, who is long considered an ISI hand, especially was a critical part of the ISI's anti-drone program run against the CIA back in the early 2010s, which is when I first bumped into him when I was Deputy Bureau Chief of NBC News in Pakistan. So, those are the latest facts and figures. Let's move on to the second part of this vlog, where we actually sit down with an expert, a legal expert, Mohsin Kamal, about what to make of this case. اگلا جو میرا سیگمنٹ ہے محسن کمال کے ساتھ ہے. زبردست لوئر ہیں, بتاتے ہیں کیس اٹھتا کدھر سے ہے, کیس جا کدھر رہا ہے, فوجی کیا کر سکتے ہیں, جج کیا کریں گے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, ملاحظہ کیجیے. آج کا محاذ پاکستان کے نام, بیکاز اور کوئی آپشن نہیں رہی. الٹیمیٹلی یہ جو ریڈ لائن کراس ہونی تھی عمران خان کی, وہ ہو گئی ہے. آج 2:30 بجے دوپہر کو 9 مئی 2023 پاکستان پنجاب رینجرز نے, پولیس نے نہیں, رینجرز نے, جنہیں بائی دا وے خالی پولیس کو الاؤ ہوتا ہے کورٹ کے اندر آنا اور کورٹ کے آرڈرز پہ اریسٹ کرنا. رینجرز اور یا کوئی اور ادارہ کورٹ کے اندر آ کے اریسٹ نہیں کر سکتا, پر رینجرز نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا ہے. نیب کا یہ سمن تھا, 1 مئی کو جاری ہوا تھا. آلریڈی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس کے چکر میں آلریڈی ادھر تھے. ایز پر لا, پھر ریمائنڈ کراؤں گا, پولیس خالی کورٹ کے اندر آ سکتی ہے, رینجرز نہیں آ سکتے. پولیس خالی پریزنس ہو سکتی ہے, رینجرز پریزنٹ نہیں ہو سکتے. آج میرے ساتھ میرے دوست محسن کمال, ایڈوکیٹ ایٹ لا, سابق پاک آرمی کے پفر, فوجی ویٹرن ہیں, ہمارے غازی ہیں. ون آف دا فیو سولجرز ہو از آلسو has a legal mind and in the legal profession. I trust him very much. A great source as always. محسن, ایک تو اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں نیکسٹ لیگلی خان صاحب کے لیے کیا ہے اور نیکسٹ لیگلی یا ایکسٹرا لیگلی فوج کے لیے کیا ہے, کیونکہ آپ وہ دونوں اداروں میں یا دونوں ایونیوز پہ آپ نظر رکھتے ہیں, میں کوئکلی چلنا چاہوں گا. یہ جو الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں, اس کے بعد امیجز آئی ہیں,
जब 2:30 बजे अरेस्ट हुआ है तो दोपहर तकरीबन 4-5 बजे तक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गई थी। हमने लाहौर कोर कमांडर्स रेजिडेंस, या वो कोर कमांडर्स मेस है या लाहौर गैरिसन मेस है, आई कांट रियली फिगर आउट कि क्या है, उधर की जो इमेजेस हैं वो आप देखें, आप GHQ की इमेजेस देखें, फिर अगर आप PTI की फीड्स फॉलो करें कि उसमें क्लियरली नजर आता है कि औरतें, नौजवान, सब, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये हमने 71 में नहीं देखा, ये हमने 77 में नहीं देखा, ये हमने बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त नहीं देखा। ठीक है, जलाओ घराव हुआ था, बट वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस। अब इसकी आज मैं मोहसिन आपके साथ वॉर गेमिंग करना चाह रहा हूँ, खुद भी अमेरिका में बैठे हुए इधर के लोग क्या सोच रहे हैं, इधर की वॉर गेमिंग क्या चल रही है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, अगर उसमें मार्शल लॉ लगता है या उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मोहसिन, आपने इधर भी काम किया हुआ है, वॉशिंगटन में भी आपने काम किया हुआ है, हमें 3 आपने चीजों पे आज सेटिस्फाई करना है। 1, लीगली अब इमरान खान का रिकोर्स क्या है, कोर्ट्स किधर लेके जाएंगे, फिर व्हाट डू द फौजीज वांट, फौज को क्या चाहिए, और फिर फर्ज करें ये जब 2 आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे इन दोनों आंसर्स पे, फिर मुझे बताएं कि अमेरिका या दूसरे ममालिक जो सैंक्शंस लगाते हैं जब मारधाड़ होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं या मार्शल लॉ लग जाता है, उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो भी इनकी कैलकुलस में मौजूद है। सो विदाउट फर्दर अडू, मोहसिन कमाल, बताइए आपका लीगल कैलकुलस क्या कहता है? Hi Vijat, good to talk to you again. जो हुआ है वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, लीगली तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं थी। एक्यूज एज पर लॉ, मतलब व्हाटएवर जो भी खान साहब के ऊपर चार्जेस हैं वो कोर्ट में खुद आए हैं, कोर्ट समन हुआ है, कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, उनकी तमाम FIRs के ऊपर बेल्स के इश्यूज चल रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है जो चलता है, जिसके बाद आप एक्यूज को इंडाइट करते हैं, फिर उसके बाद विटनेस स्टैंड में खड़ा करते हैं, फिर एग्जामिनर, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जितने भी उनके ऊपर 155 FIRs हैं, 25-30 उधर चल रही हैं, 40-50 लाहौर में, फिर हर जगह ही। तो उस सिलसिले में वो आए हैं। इनफैक्ट आज मैं खुद हाई कोर्ट में था, मेरा अपना केस आज लगा हुआ था, वो थोड़ा सा हाई कोर्ट आज खाली सा था, क्योंकि 11 बजे के बाद DB के जो बेंचेस है वो कैंसिल कर दिए गए थे, और हम सब लॉयर्स को कहा गया था कि जिनके DB के भी केसेस हैं वो अब नहीं सुने जाएंगे। लेकिन अनयूजुअली बहुत ज्यादा रेंजर्स थी आज, मैंने भी देखी, विच इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग टू लॉयर्स, क्योंकि कोर्ट के अंदर सिर्फ पुलिस होती है, सिर्फ पुलिस की अथॉरिटी और कोर्ट चलती है। कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करती है, अगर एक्यूज आ रहा है तो उसको पेश भी पुलिस करती है, या एक्यूज के साथ पुलिस ही पेश होती है, और फिर उसके बाद अगर एक्यूज को हवालात में भेजना है कोर्ट में तो पुलिस ही को कहा जाता है। पुलिस थी कोई नहीं, सारा एक्शन रेंजर्स का था। तो वहां से तो चीज बहुत क्लियर होगी कि बिल्कुल ही एक इलीगल वायलेशन हुई है फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट साइड, जो कि नहीं होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं है। और आई एम क्वाइट श्योर कि कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगी जो भी वारंट आया नैब की तरफ से, और जिस तरह का वो बता रहे हैं कि जी हमने समन्स इनके इशू किए थे, जो भी था। लेकिन अगर कर देती है, और क्या ये फिर भी छोड़ देंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने इतनी वायलेशन कर दी है, कोर्ट के अंदर घुस के आपने पूरा एक प्रोसीजर कर दिया, तो क्या आगे आप वायलेशंस रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अगर आप ये सोचेंगे कल आप छोड़ देंगे तो इसकी क्या जरूरत करने की? और अगर आप उसके बाद वायलेशन पर वायलेशन करेंगे तो फिर कहानी कहाँ रुकेगी, उसका तयन करना है। कहानी को अगर आगे बढ़ाएं कि कहानी कहाँ रुकेगी, इस वक्त अगर आप GHQ में बैठे हैं, आप आर्मी चीफ हैं, आप CGS हैं, आप देख रहे हैं कि आप जो लास्ट टाइम, पिछली बार मैं लोगों को याद दिलाता चलूं, पिछली बार जब GHQ में कोई बगैर इजाजत के आया था तो वो दहशतगर्द थे। 2009 था, उन्होंने GHQ पे अटैक किया था और उसमें कुछ लोग शहीद हुए थे, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड मैन, उसमें वो दहशत मारे गए थे। आज दहशतगर्द नहीं थे। 14 साल बाद उस वाकये के आज उधर जो पहली जो इमेज आई है वो एक ज़ईफ खातून की थी, जिन्होंने चादर लेके GHQ के गेट पे, एक औरत मेरी माँ की उम्र की, ऐसे गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पीछे उसके फिर बहुत सारा एक मजमा आया, हॉरिफाइंग इमेजेस। अगर आप अब एक तरफ उसे कंसिडर करें मोहसिन
کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور یہ فلوئڈ سچویشن ہے. جب تک یہ ولاگ ریکارڈ ہو کے چلے گا تو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. ون جسٹ ہوپس کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے چیزیں سٹیبل رہیں. محسن, یہ مارشل لا لگائیں گے, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ ایمرجنسی لگائیں گے, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یا ایسی یہ لوگ جب شام کو گھر چلے جائیں گے, فرض کریں, کیا مطلب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کل مطلب اپنی سی ڈی ایس پہن کے مطلب صبح 9 بجے ناشتہ کر کے جاگنگ کر کے کل دفتر نارمل آ جائیں گے یہ سب جرنیل کرنیل؟ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں. What are they thinking legally and extra legally? They're not thinking legally. I mean, they're thinking extra legally. لیگلی تو ان کو بتایا گیا الیکشن ہونے ہیں اور کانسٹیٹیوشن سیکرٹری ڈیفینس سمن میں سپریم کورٹ میں بتایا گیا ان کو کہ آپ نے کرانے ہیں, جو کہ نہیں ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتا ہے. اور آج کے ایکشن کے بعد تو خیر سے ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں اوپر چلی گئی ہیں. اس کہانی کو یہ روک نہیں سکتے جو انہوں نے انیشیٹ کیا الیکشن. اب اس کے بعد ان کو نیکسٹ انلیگل الیکشن کو لینا پڑے گا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خان کو ختم کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے جس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی کورٹس ڈیفائنڈ ہیں, وہ ان کو ایک حد سے زیادہ نہیں کرنے دیں گی. ٹھیک ہے, ان کے ویکنس ہے, ان کے پاس وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایونچولی ان کے پاس ٹائم ہے. یہ جو ان کے کورٹ آرڈرز ہوتے ہیں ٹائم لیس ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت ان کے آپٹکس ہوتی ہے, ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی دے ول سون ریلائز جب انٹرنیشنل آپٹکس اور امپیکٹس ان کے سامنے آئیں گے. کوئی وجہ ہی ہے نا کہ آئی ایم ایف نے اوپنلی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی پاکستان کے ہماری نیگوسیشن اب تک قریب نہیں پہنچی. دے آر واچنگ سم تھنگ دیئر. آئی ایم ایف کو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اپنا پروگرام رن کرانے کے لیے, اور امریکہ کے نزدیک پاکستان اس جیو اسٹریٹجک سچویشن میں اتنا کوئی قریبی نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام لیورز یوز کریں گلوبلی اور پاکستان میں they support the establishment, whatever they want, or whatever they think, for good or bad, I didn't know. وہ بھی نہیں ہے. America is too stuck up in Ukraine. اب اس طرح کی جب chaos بڑھے گا تو eventually they have to do more action. مجھے لگتا ہے یہ آگے ایمرجنسی اور اس طرف اگر سوچیں گے تو وہ بھی چیلنج ہوں گی کورٹس کے اندر, اور ایونچولی ڈیسیژن ایک چیز کے آپ کو آ کے روک جانا ہے, یا الیکشن ہوگا اس ملک میں یا مارشل لا لگے گا. ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں مجھے لگتا ہے ابھی بھی اوپر جائیں گی. نیکسٹ پہ ایمرجنسی, اور پھر وہ سچویشن ضرور آنی ہے بٹوین سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف آرمی اسٹاف کے, آئدر الیکشن اور مارشل لا. جس طرح کا کیوس آ گیا, جس طرح کے اسٹریٹ کے لوگ آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, things are heading toward that direction, which is very unfortunate. Let's war game this. ایک جو میں تھیوری سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں گے ہاں جی بالکل چیف جسٹس کو اور لیگل سسٹم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہیں گے ہاں جی 14 تاریخ کو الیکشنز کروا دیتے ہیں, مگر خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں, تو الیکشنز تو اور انڈیفینیٹلی رہیں گے بھی, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ایون اگر ریلیز ہوتے ہیں پھر کوئی چارج لگ جائے گا. تو in a way elections minus Khan, is this possible? I'm hearing this. اگر وہ یہ بھی کرا دیں, I think وہ again it will be a wrong move on their side if they want to really minus Khan. They cannot have any kind of elections. Even if it's minus Khan, Khan is in jail, اس کی پارٹی آؤٹ ہے, لوگ galvanized ہیں, سارا ووٹر اسی کے پاس چلا جائے گا. 2002 اردوغان یاد ہے آپ کے, he was in jail, اس کی پارٹی کا نام چینج کیا گیا تھا, اور وہ 1 سال جیل میں رہا تھا. اس کی پارٹی الیکشن جیت گئی تھی, اور اس کے 1 سال کے بعد جا کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کر کے اس کو جیل سے نکال کے پرائم منسٹر بنانا پڑا. عبداللہ گل انٹرم پرائم منسٹر تھے. اس کی پاپولیرٹی, تو مطلب اگر آپ یہ پارٹی بھی مین اسٹرینتھ ابھی تک جو ہے آن دی ادر سائڈ وہ یہ کہ پارٹی کا آرگنائزیشن سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے, ٹوٹی نہیں ہے, اور لوگ میسز اس کے لیے نکلتے ہیں. یو مے لائک خان, یو مے ڈس لائک خان, بٹ فیکٹ ہوتا ہے فیکٹ. ووٹر نکل آئے گا, وہ پی ٹی آئی جتا دے گا, خان جیل میں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی, میں نہیں سمجھتا ہوں الیکشن نہیں ہوں گے if we go by their thinking. اچھا, اب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ ایک سینئر لیڈر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 اپڈیٹس کہتے ہیں. پہلا اپڈیٹ محسن سن رہے ہیں آپ, کہتے ہیں someone who works in عجیب سی بات ہے, someone who works in Big Brother's house in Pindi. اب بگ بردر کون ہے آپ فگر آؤٹ کر لیں. says 4 co-commanders have stood up saying end this shit, confirmed as much as it can be. یہ میرا کوٹ نہیں ہے, یہ ان کا کوٹ ہے. پھر کہتے ہیں big boys plan is to let this boil even more till midnight, کہ رات تک یہ ہوتا رہے یہ تماشا, پھر سٹیپ ان کریں
اور پھر الیکشن ڈیٹ کال کر دیں اور اس سب سے کلین ایگزٹ کر لیں. یہ آپشن 2 ہے. پھر ایک اور کہہ رہے ہیں کہ آئی کے مائٹ گیٹ ریلیز لیٹر دس ایوننگ. دس از ون آف دا ویکسٹ آف دا نیوز ہاؤ ایور کہ آئی کے شاید مطلب خان ریلیز ہو. یہ اب انٹرنلی جو پی ٹی آئی کی جو مشین ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے. اور پھر آتا ہے کہ لاسٹ کانٹیکٹ ود عمران خان ود ہز لائر واز اراؤنڈ 3:30. اس کے بعد سے عمران خان کی کوئی خبر نہیں ہے دوپہر 3:30 بجے کے بعد. محسن, reactions? Yeah, honestly, I do not belong to PTI. I really don't know what's going on and what kind of communication ان کی آپس میں چل رہی ہے جس طرح چل رہی ہے. لیکن جو سیکوینس آف ایونٹس آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر یہ الیکشن کرا رہے ہیں تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی دی سینسس پرویلنگ. I really hope so that few core commanders have stood up like this. پہلے بھی ہوا تھا 77 میں, آپ کو یاد ہو, ہم نے سنا ہی ہے. مطلب جنرل ضیاء الحق, جنرل چشتی وغیرہ, they convinced him جب وہ سارے پروٹیسٹ ہوئے تھے بھٹو صاحب کی رجیم کے خلاف. اس طرح کا پریسیڈنٹ تو ہے, مطلب آرمی کی ہسٹری میں تو اس طرح ہے, وہ ایز اے کلیکٹیو ڈیسیژن ہمیشہ چلتی ہے کہ بھائی we can't step beyond some certain things. I really hope so. مطلب ایک پریسیڈنٹ تو ہے جس کے اندر پہلے ہو چکا ہے, لیکن وہ کسی اور طرف ڈائریکشن میں چیزیں چلی گئی تھی ایونچولی, مگر اس میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. چیزیں اتنی فلوئڈ ہیں کہ فرض کریں کوئی نوجوان غصے میں چپیڑ مار دے کسی ایم پی کو, ٹھیک ہے, تو دیٹس دی اینڈ آف دیٹ اسٹوری. گل مک گئی. اب ہم نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا وہ یا پریس کا بندہ ہے یا وہ پی ٹی آئی کا بندہ, وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہ جو لاہور کا جو ویڈیو آیا ہے وہ فوجی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, لوگ اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ فوجی کے سامنے کھڑا ہوا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے لوگوں سے. یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کو پروٹیکٹ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اندر آ رہے ہیں. دیٹ مینز, مگر یہ پھر غصہ ایک تو کس کے خلاف ہے, اور وہ جن لوگوں کے خلاف غصہ ہے, جن افسروں کے خلاف غصہ ہے, وہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کی ٹائم لائنز کیا ہیں, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں لیگلی اور انلیگلی, وہ آپ کیسے بیان کریں گے؟ جو چیز سمجھ آئی ہے لیگلی میں کین اونلی ایکسپلین ٹو یو. اگر وہ یہ سوچیں گے جی ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, دیٹ ول ٹیک اے لانگ آف ٹائم. اس کے ٹرائلز ہوں گے, پروسیجرز ہیں, سب کچھ ہیں, اپیلس پروسیس ہیں, سپریم کورٹ تک پہنچتے ہوئے, فائنل اسٹیمپنگ ہوتے ہوئے, یہ پوری سپیڈ بھی لگا دیں, پوری مشینری بھی لگا دیں تو سال تو کہیں نہیں گئے. اس کے اندر مطلب here is a very long time in Pakistani politics with kind of a social and economic unrest we have now. اور جوڈیشری اس ٹائم پہ they are not ready to cave in to any pressure except what is right as to them as per law. یہ چیف جسٹس پاکستان نے بہت دفعہ کلیئر کر دی ہے. جب جوڈیشری بھی اس طرح کی ایک فرم جوڈیشری آپ کے سامنے کہ وہ نہیں دینے کو تیار آپ کی مرضی کی ججمنٹس اور آرڈرز, so it will take a lot of time for you if you really want to do it. اور پھر یہ چل رہا ہے کہ جسٹس 5 ویسا آ جائیں گے اور سپتمبر میں ہو جائے گا اور پھر وہ کر دیں گے. ایون جسٹس 5 ویسا ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ آج وہ چیف جسٹس اسلام آباد کے چیمبر میں جو ہوا ہے, ہاؤ دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ آن دیز ادر ججز آف سپریم کورٹ. وہ تو پتہ چل جائے گا کہ اتنی بڑی اتھارٹی اگر چیلنج ہوئی ہے, کل کو جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو کیا ان کی اتھارٹی سے چیلنج نہیں ہوگی کسی اور ایشو کی؟ تو ٹو ایکسپیکٹ کہ جی اس ٹائم کے اوپر سپتمبر میں حالات چینج ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ول جسٹ ربر اسٹیمپ وٹ ایور دے وانٹ, نو آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپن. چیزیں لنگر آن کریں گی, تھنگس ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. مجھے لگ رہا ہے 14 مئی کے بعد اگر پنجاب کے ٹیکر سیٹ اپ ڈسمس کر دیا جائے گا, کانسٹیٹیوشنل گورننس کرائسس ہوگا, آپ کا ایک گورننس ویکیوم کریٹ ہوگا جس میں اگین اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس جوڈیشری ول بی پھر آئی بال ٹو آئی بال کہ یا الیکشن ہوں گے یا مارشل لا لگے گا. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ they're going to start, the judiciary will start chopping off heads, یہ سر اتارنا شروع کر دیں گے لوگوں کے. آج کے بعد آپشن نہیں رہی ہے. ابھی تک انہوں نے بہت وہ کیا ہوا تھا, ریسٹرین شو کیا ہوا تھا. مطلب آج تو پوری ایک مائٹ اتھارٹی چیلنج کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا ہے, رینجرز نے, پولیس نے نہیں. That is an ultimate insult, not on court orders.
اور رینجرز Not obviously on. جن لوگوں کو نہیں پتا رینجرز کو فوج افسر چلاتے ہیں. It's a paramilitary organization but effectively run by the military. اور سیکنڈلی وہ جو نیب کا ٹرائل یہ چلانا چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ والا, اس میں شہزاد اکبر کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیٹ گائے واز اے شیڈی کریکٹر دین, مجھے کوئی شک نہیں تھا. دیٹ بی ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کہانی کس ہو جاتی, کیونکہ شہزاد اکبر بہت ہو رہا ہے. وہ اس ٹائم کے اوپر بھی آئی تھنک ون آف مین ریزن تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ڈاؤن فال کی, کیونکہ اس کے شیڈی کریکٹرز دے پلے ٹو مینی گیمس اور آخر میں سب کا نقصان کرتے ہیں. اور آج بھی میڈیا بار بار شہزاد اکبر اٹھا القادر ٹرسٹ. وہ ٹرائل بھی اگر شروع کرے تو اس کی پروسیجر اسٹیج اور ایگزامینیشن اسٹیج آف وٹنسز انڈائٹمنٹ کے بعد بھی بہت لمبا پروسیس ہے. 4 مہینے تو بہت اسپیڈ میں لگا تو نیب کورٹ میں لائیں گے اور فوراً ہائی کورٹ ڈسمس کر دے گا, پھر دوبارہ ری ٹرائل ہوگا, پھر 2 مہینے 3 مہینے ہوگا, پھر سال لگے گا. اور سال سے پہلے تو یہ نیب کے اس کیس کے اندر شہزاد اکبر کو لا کے ایز اے وٹنس اسٹینڈ میں کھڑا کر کے بھی میرا نہیں خیال ان کے پاس اتنا چھوٹے ٹائم پہ کر سکتے ہیں. شہزاد اکبر اس وقت انگلینڈ میں ہے. I don't know, honestly, I don't know. میں نے جب وہ تھا یہاں پہ وہ ARU یونٹ کا ہیڈ ایز اے لائر, مطلب میں نے کافی ٹرائلس کیے تھے اس زمانے میں, تو اس کے میں پروسیجرز وغیرہ نیب کورٹس میں دیکھتے تھے. Creating too much of a mess. But tell me about this case. اس کیس کی کیا ڈائنامکس ہیں, وہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیب کا کیس ہے, یہ کرمنل یہ پولیس کا کیس نہیں ہے, یہ نیب کا کیس ہے, کریکٹ؟ یہ نیب کا کیس ہے, یہ نیب کا کیس. اس میں ان کی بیگم بھی ملوث ہیں, ایسا ہی ہے؟ ہاں, مجھے اتنے فیکٹس اور ڈیٹیل میں نہیں پتا, لیکن میں بینگ اے نیب منی لانڈرنگ کے میں نے ٹرائلس کیے ہیں تو آئی کین گیو یو کہ پروسیجر ٹائم لائن کیا ہوتی ہے. اس طرح کے ہوتی ہیں, انویسٹیگیشنز پوری ہوتی ہیں, سمنز ہوتے ہیں, بلایا جاتا ہے, پھر کورٹ میں ریفرنس فائل کیا جاتا ہے. اگر القادر ٹرسٹ چلے بھی آگے فار ایگزامپل, پھر کورٹ میں آتا ہے, انڈائٹمنٹ ہوتی ہے, انڈائٹمنٹ کے اوپر پروسیجرز ہوتے ہیں, انڈائٹمنٹ کوش کرنے کی پروسیجرز ہوتی ہیں جس کو آگے آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. مطلب اس کے بعد آپ وٹنسز لاتے ہیں, وٹنس کی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ری ایگزامینیشن ہوتی ہے, ان چیف ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں. یہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے تو کہیں نہیں. پھر ہائی کورٹ ہے اور جوڈیشری از ڈیفائنڈ, وہ ایز پر لا چلے گی اور وہ نہیں اس کیس کو آگے چلنے دے گی, اپیل پہ ڈسمس کر کے واپس کر دے گی. تو یس, I don't see کہ establishment has much of a narrow room to get him convicted and get him disqualified if this is what they are intending. Legally, I just explained it to you. مجھے اب توپوں کا رخ اگر بین الاقوامی جو انٹرنیشنل جو فرنٹ ہے ادھر چلیں, باہر بھی ایک دنیا ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے, وہ آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے دشمن بھی ہیں, وہ اسیس کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ نے IMF کا مینشن کیا, obviously کوئی ریزن تھا کہ IMF آپ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی نہیں, اس لیے IMF نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی, کنڈیشنز لگاتی رہی. مگر ہندوستان الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. obviously ہندوستان جدھر آتا ہے ادھر ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہ ان کی فوج جو ہے اس میں میوٹنی نہ ہو جائے, فوج یکجہتا رہے, یونائٹڈ رہے, چین آف کمانڈ جو ہے یونائٹڈ رہے. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ چین آف کمانڈ یونائٹڈ ہے, حالانکہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ گیٹ کھولے گئے ہیں ان کے لیے, ان گیرسنز میں, ان فارمیشنز میں. وہ خبریں کنفرم نہیں ہیں, تو اٹ ول بی رانگ ٹو الج کہ فوج میں میوٹنی ہو گئی ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی خبریں ہیں کہ 4 کور کمانڈر کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے, یہ انکنفرم رپورٹس ہیں. مگر obviously خالی ہندوستان نہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ فوج یونائٹڈ رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کا ایسپیکٹ ہے, فرض کریں کل جنرل صاحب لگا دیتے ہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء. آپ نے واشنگٹن میں کام کیا ہوا ہے محسن, ادھر ایگزیکٹلی کیا سینکشنز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتی ہیں, یا انٹرنیشنلی بین الاقوامی کیا سینکشنز ٹریگر ہوتی ہیں جو پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو, سالمیت کو ہرٹ کر سکیں جب مارشل لاء یا ایمرجنسی یا ایسا کوئی مینوورنگ فوج کرتی ہے یا فورس کیا جاتا ہے فوج کو کہ وہ کرے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, I worked as a lobbyist in Washington DC for many years, اور میں پاکستان ریلیٹڈ ڈیفینس پروکیورمنٹ ہی دیکھتا تھا ادھر, اور کانگریس کے ساتھ کافی ڈیلنگ رہی تھی. ایک ہسٹری جو ہماری ہے, ہماری آرمی کی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی تھی, انفیکٹ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی,
वो बड़ी ट्रांजैक्शनल किस्म की है. अगर आप उस टाइम पे पाकिस्तान को सूट कर रहा है तो दे विल हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट टू डू व्हाटएवर दे हैव टू डू. लेकिन अगर वो उनके रडार को उस तरह बीप नहीं कर रहा है तो वो इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं. और वहां पे बहुत बड़ा इशू है बिटवीन डिफेंस डिपार्टमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट. स्टेट डिपार्टमेंट डज नॉट लाइक पाकिस्तान आर्मी, पीरियड. मैंने बहुत डील किया इस इशू को अमेरिका के अंदर एज अ लॉबियस्ट, कांग्रेस कमेटीज में. डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर देयर इज लाइक अ वेरी स्ट्रांग लाइकिंग इन सेंटकॉम सेक्शन, जिसे वो सेंटकॉम बोलते हैं. तो उस वजह से उनका जो सेंटकॉम कमांडर होता है, ही गेट्स अ लॉट ऑफ वेटेज बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग अ बिग न्यूक्लियर पावर लाइक पाकिस्तान. तो उसकी एक बड़ी से हो जाती है फॉर व्हाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एज कम्पेयर टू स्टेट. तो उनकी पॉलिटिक्स में इस तरह पाकिस्तान प्ले आउट करता है. और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी इसी तरह होता है कि ओबामा के बाद एक पैटर्न बन गया कि फाइंड समवन एंड हिट हिम. जो भी बड़े बड़े टायर्स होते हैं जिसके वो गुडीज पॉइंट लेते हैं. एक तो अमेरिकन पॉलिटिक्स ऐसी है कि हर 2 साल के बाद उधर इलेक्शन होता है, तो दे हैव टू बी इन इलेक्शन मोड एवरी टाइम. तो दे हैव टू शो देयर मसल. तो इस रीजन्स के अंदर उनका जो सेंटकॉम है उसकी बहुत लेवरेज बढ़ जाती है इस वजह से. लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई इंटरेस्ट किसी किस्म का पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल शो नहीं किया. एंड दे कैरी अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल वेटेज बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन हालात के अंदर. तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पे कोई बहुत सपोर्ट इनको आने वाली इफ दे एस्केलेटेड. वहां से यही आएगा कि काम इट डाउन, जो भी करना है आपने एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में करें. हम कोई ड्रास्टिक एक्शंस की तरफ नहीं आपको कर रहे हैं फोर्स, बिकॉज जो हम आपसे चाहते हैं वो आप थोड़ा स्टेबल रहेंगे तो वो कर देगा. हम इतना कुछ ज्यादा चाह भी नहीं रहे इस रीजन में आपसे. हम वी आर टू स्टक इन यूक्रेन फॉर दैट मैटर नाउ. तो उनका ये होगा. तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको बहुत स्ट्रांग वहां से सपोर्ट फिलहाल मिलेगी. बॉटम लाइन मुझे बताएं चलते चलते मोहसिन, व्हाट इज योर बॉटम लाइन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज? हाउ डू यू सी थिंग्स मूव फॉरवर्ड? आगे क्या होगा? मैं आई थिंक थिंग्स अभी आज रात से पता चल जाएगा. अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर से पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट डिक्लेयर करती है, इलीगल करती है, जो भी करती है. उसके बाद फिर फाइनली आगे सुप्रीम कोर्ट में मैटर कब किस तरह जाता है. अगर उनको कितने दिन आईके को रख सकते हैं फॉर दैट मैटर, पीटीआई को उनके लोग कितने कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक 14 में मेरी नजदीक ज्यादा ट्रिगर है. जिस दिन इलेक्शन नहीं होगा पंजाब में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा. मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी तो शायद यही चलते रहे कि जी हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं. लेकिन 14 मई के बाद सुपीरियर जुडिशरी के बाद ही कोई स्ट्रॉन्ग मूव करेगी. मोहसिन कमाल, गुड टू हैव यू एज ऑलवेज. डिड आई मिस एनीथिंग? कुछ आप बोलना चाहेंगे आखिर में रिगार्डिंग दिस? No, I think it was quite comprehensive. चलो, गेट बैक टू वर्क. सो विल आई. मिलते हैं, बात करते हैं. स्टे ऑन इट. थैंक्स फॉर हैविंग अस. थैंक्स फॉर कीपिंग अस ऑनेस्ट, मोहसिन.